اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز سامعین، جہاں تک بطور خاص یہ عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کون ہے، کس میں یہ ہمت ہے، کس کی اتنی پاور ہے، کس کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ سرکار کی عظمت کو بیان کر سکے. مگر ہر بندہ، ہر مسلمان، پھر ہر عالم دین، صوفیاء، بزرگان دین، یہ عظیم الشان، مقتدر، جلیل القدر لوگ اللہ کے نبی کے حضور اپنی وہ ہمت طاقت جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے اس کے مطابق اپنی بگڑی منانے کے لیے سرکار کی بات کرتے ہیں. یہ طے شدہ بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کے نبی کی تعریف نہ کرے تو کیا خالق و مالک تھوڑا ہے؟ وہ کم بات ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف فرما دی. اور پوری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ نہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ درخت جو ہیں وہ ان کی کلمے بنا دی جائیں، ساری سمندروں کو اکٹھا کر کے سیاہی بنا دی جائے، تو سرکار کی شان لکھیں تو کوئی مکمل نہیں کر سکتا. ہر لکھنے والا، ہر تحقیق کرنے والا، ہر مدرس، ہر محقق، ہر مفسر، ہر محدث اور ہر مقرر، ہر مبلغ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگاتا ہے تحریراً تقریراً کسی بھی انداز سے، تو آخر پہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. جہاں جبریل لگائیں جھکا کے جائیں، جہاں فرشتے ادب سے گھر میں داخل ہوں اجازت کے ساتھ، اور جہاں کائنات کے بڑے بڑے بادشاہ اپنی نگاہیں کو جھکا کے آئیں، جہاں ابو بکر جیسے غلام وہاں اونچا سانس بھی نہ لیں، ارے اس ہستی کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ ملت کے نوجوانوں کو ایک لوکیشن کے طور پر اتنی بات کہہ دوں کہ یہ ہمسری، یہ برابری اور اس طرح کی باتیں کہیں یہ ہوا چلے تو آپ کو ایک ہی بات پہ رہنا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور اس کو مزید سمجھنے کے لیے یہ جملہ ایڈ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے کہ جس حبیب مکرم کے نالین مقدس اور آپ کے پاؤں مبارک کی یہ شان ہے کہ اللہ جب معراج کی رات عرش پہ بلاتا ہے تو نالین سمیت اپنے عرش کا جس کو مہمان بنایا جا رہا ہے اس کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ارے جس کے پسینے سے خوشبوئیں آئیں، جسے ساری زندگی کسی اور خوشبو کی ضرورت نہ ہو بلکہ اپنے پسینے کی، اس پسینے کی خوشبو مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں مہکتی رہے، اور جس ہستی کے پسینے اس مقام و مرتبہ والے ہوں، ان کے پسینے کا یہ مقام ہو کہ اس سے خوشبوئیں مہکیں، اس کی ذات اقدس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کتنا مقام ہوگا. آخر پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تو عظمت رسول کے حوالہ سے، اور دوسری بات یہ عام طور پر جو حقوق کی اس میں بیان ہوتی ہیں وہ اس طرح بیان ہوتی ہیں، اور یہی ہے علماء بیٹھے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. مگر میں بحیثیت طالب
علم آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی ترتیب یوں دیتا ہوں اور اپنی بات کو بالکل ختم کرنے لگاؤں، وہ یہ ہے ایک یوں سمجھیں، یہ جو علم والی بات ہے علماء نے آپ تک پہنچائی ہے اور کتابوں میں موجود ہے، اس کی ترتیب آپ بالکل اسی طرح ذہن میں رکھیں۔ ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہیں، اور دوسرا حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق۔ اگر جوانوں آپ کو سمجھانے کے لیے، بچوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق الرسول ہے اور تیسرا حقوق العباد ہے، اس لیے کہ سرکار عام عباد کی طرح نہیں ہے۔ ہم اس حقوق کو بھی، حق کو بھی بالکل منفرد طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ کے حقوق میں اتنی بات یاد رکھیے کہ جو اس کی طرف سے حکم ہے، احکامات ہیں جن میں سر فہرست نمبر 1 پر 5 وقت کی نمازیں ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرو اور کہیں بھی کسی جگہ ناغہ ہوتا ہے تو ہونے دو، مگر اللہ کی بارگاہ کا ناغہ نہ ہونے دو، وہاں جھکتے رہا کرو، اللہ کے حقوق پورے کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں اور بھی بات ہے کہ جب ہم بچوں کو یہ سمجھائیں تو پھر جب چھوٹے بچے ہوں تو انہیں ہم اللہ یہ لفظ، یہ اللہ کا ذاتی نام جو اس کا پروردگار کا، وہ یاد کروائیں کہ ابھی بچہ اس مرحلے پہ ہے کہ جو اس کو یاد کرائیں گے وہ یاد کرے گا۔ ہمارے ہاں امی ابا پہلے کہلوایا جاتا ہے، مگر احادیث کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے اور جو ہمیں رہنمائی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بچے کو سکھاؤ تو پہلے اللہ کا نام سکھاؤ، کلمہ طیب سکھاؤ۔ میرے محترم سامعین، پھر یہ نیت کرے ہر جوان کہ دنیا کے کاموں میں میں دہراتا ہوں اس جملے کو، ناغے ہوتے ہیں تو ہونے دیں، مگر اللہ کے حقوق میں اس کی بارگاہ میں آپ کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور دوسری بات یہ کہ حقوق الرسول میں کیا چیز ہے، وہ یہی ہے جو آپ کو ان سٹیجوں سے مل رہی ہے۔ سرکار کو ساری کائنات میں انسانوں میں افضل و اعلیٰ مانے، بے مثال نبی مانے، آپ کے اسوہ کو اپنائیں، آپ کے طریقہ کو اپنائیں، آپ کی سنت کو اپنائیں، آپ سے ٹوٹ کر محبت کریں، سرکار کی نعت پڑھیں اور گانوں سے ہٹیں، ڈھول باجوں کو چھوڑیں اور سرکار کے نعت خواں بن جائیں، سرکار کے غلام بن جائیں اور سرکار کی غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو حقوق الرسول کی ادائیگی کا ایک لائن میں نے آپ کو دی ہے، اور پھر حقوق العباد میں سب سے پہلے آپ اپنے والدین کو رکھیں اور اس کے بعد باقی لوگ، مگر آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے سینے صاف نہیں ہو رہے، حسد، بغض، کینہ، دہشت گردی اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی خرابیاں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ ایک طرف ہماری یہ کتنی خوبصورت محفلیں سجتی ہیں، ہمارا کتنا خوبصورت یہ سارا سسٹم ہوتا ہے، دوسری طرف ہم اپنے پڑوسیوں کو ہی روزانہ کی بنیاد پر جتنا تنگ کرتے ہیں یہ ہر بندہ خود جانتا ہے، راستے کے اعتبار سے، پانی کے اعتبار سے، دیگر حقوق کے اعتبار سے۔ تو آئیے ہم اس خوبصورت محفل میں یہ عہد کریں کہ ہم بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا مکمل تہیہ کریں گے، نیت کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور سرکار کا میلاد منا کر ہم دوسرے کو پیغام یہ دیں گے کہ تیرے لیے میرے دل میں جگہ ہے، تیری قدر ہے، تیری عزت ہے، تیرا مال، تیری آبرو، تیری اولاد، تو خود میرے لیے بہت قابل احترام ہے۔ پھر جا کے غلامی رسول کا حق ادا ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔